کسی نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لیکن جناب مریم نواز شریف کی کہانی کچھ الگ ہے۔ مریم نواز نہ صرف گریجویٹ ہیں بلکہ ماسٹر ان انگلش لٹریچر اور ڈاکٹریٹ بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کینیڈا کالج میں لو پرفارمنس کی وجہ سے جب انہیں ریجیکٹ کیا گیا تو ان کے والد نے، جو اس وقت چیف منسٹر آف پنجاب تھے، پرنسپل ہی کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو کالج اسٹوڈنٹس اور سٹاف کا جن کے احتجاج کی وجہ سے پرنسپل کو سیٹ واپس ملی۔ مریم نواز کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا، لیکن مہینے بعد ہی یہ افواہ اڑی کہ ان کا داخلہ میرٹ پر نہیں ہوا۔ اب ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور انہیں کالج چھوڑنا پڑا۔ مریم ڈاکٹر تو نہ بن سکی لیکن چیف منسٹر ضرور بن گئی، اور چیف منسٹر بھی کوئی ایسی ویسی نہیں بلکہ فرسٹ ایور وومن چیف منسٹر آف پنجاب، مطلب کہ فل ہٹو بچوں والی۔ یہ تو طے ہے کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی مریم اب اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، اور یہی کام مریم نواز شریف پنجاب میں کر رہی ہے۔ لیکن ان کی زندگی کنٹروورسیز کی پٹاری ہے، کبھی ٹریکٹر پر تو کبھی ٹک ٹاک پر، کوئی پسند کرتا ہے تو کوئی انتہائی ناپسند۔ لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ان کی زندگی کی انٹولڈ سٹوریز آپ تک پہنچائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہریے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، 28 اکتوبر 1973 کو پیدا ہونے والی مریم نواز منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے والد نواز شریف باقاعدہ سیاست میں نہیں آئے تھے بلکہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس وقت نواز شریف پاکستان ریلویز کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے اور کرکٹ ہی ان کا جنون تھا۔ مریم نواز کے دادا میاں محمد شریف ایک صنعت کار اور اتفاق گروپ کے بانی تھے، جبکہ پرنانا گاما پلوان ایک مشہور اور نامور پلوان تھے۔ مریم نواز نے اپنی تعلیم کانونٹ آف جیسس اینڈ میری لاہور سے حاصل کی، جبکہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں FSc کی۔ یہی نہیں بلکہ 2012 میں یونیورسٹی آف پنجاب سے مریم نواز نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، جس میں انہوں نے پوسٹ 9/11 ریڈیکلائزیشن ان پاکستان اور مختلف مصنفین جیسے فیض احمد فیض پر اپنا مقالہ جمع کروایا، اور رپورٹ کے مطابق مریم نواز یونیورسٹی آف کیمبرج سے PhD ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہی ہوئی کہ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ماسٹرز اور PhD کی ڈگری پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے یا یہ اعزازی ہے۔ مریم نواز نے اس سلسلے میں کوئی جواب جمع نہیں کروایا، اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے صرف اپنی ماسٹرز کی ڈگری جمع کروائی۔ صرف تعلیم ہی نہیں، مریم نواز کی تو ازدواجی زندگی بھی سوالات کی لپیٹ میں ہے۔ ان کی 25 دسمبر 1992 کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر امان سے شادی ہوئی تھی، جو اس سے پہلے پاک آرمی میں بریگیڈ 111 کے کیپٹن تھے اور وزیر اعظم ہاؤس میں ADC کے طور پر تعینات تھے۔ بعد میں انہوں نے وزیر اعظم کی سفارش پر اپنی تعیناتی سول سروس میں کروا لی تھی، اور اس کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی رہے۔ خیر، مریم نواز پر کیپٹن صفدر سے شادی کو لے کر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ان کے بارے میں تحقیق موجود نہیں، اور نہ ہی کبھی مریم نواز نے اس موضوع پر کھل کر بات کی۔ آج ان کی کیپٹن صفدر سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی ہوتا ہے، کیا اس طرح وزیر کی بیٹی ہی وزیر بنی؟ مریم نواز کا سیاسی سفر کیسا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے مریم نواز شریف خاندان کے پروجیکٹس کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ شریف ٹرسٹ، شریف میڈیکل سٹی اور شریف فیملی کے تعلیمی اداروں کی سربراہ رہی۔ 2013 کے الیکشن قریب آ رہے تھے۔ نواز شریف کو امید تھی کہ پاکستان مسلم لیگ یہ الیکشن جیت جائے گی، لیکن اب نسل منتقل ہو چکی تھی۔ 1960 میں پیدا ہوئے لوگ اب کم ہی تھے اور زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل تھی، اس لیے فیصلہ ہوا کہ الیکشن کمپین مریم نواز چلائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لاہور سے لے کر کشمیر تک بس مریم نواز کی آواز گونجنے لگی، اور اس آواز نے ایسا جادو کیا کہ نواز شریف یہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بن گئے۔ مریم نواز کی کارکردگی کو سراہا گیا اور انہوں نے نواز شریف کا وارث اور مسلم لیگ نون کا نیا رہنما سمجھا جانے لگا۔ مارچ 2017 میں مریم نواز کو BBC کی جانب سے دنیا بھر کی 62 100 خواتین کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔
مریم نیو یارک ٹائم کی 2017 کی دنیا کی 11 طاقتور ترین خواتین کی فہرست میں بھی شامل رہی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر کچھ ٹھیک نہ رہا۔ نواز شریف پاناما لیکس کی بنا پر نااہل کر دیے گئے اور مریم نواز کی زندگی میں ایک نئی صبح نمودار ہوئی۔ وہ 2017 میں سیاسی طور پر اس وقت سرگرم ہوئی جب ان کے والد کو پاناما پیپرز کیس اور متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے ذریعے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں عدالت عظمیٰ پاکستان کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا اور سزا سنائی گئی۔ تب انہوں نے حلقہ NA 120 میں ضمنی انتخابات کے دوران اپنی والدہ کلثوم نواز کے لیے مہم چلائی۔ مریم نواز باقاعدہ میدان میں تب اتری جب جون 2018 میں انہوں نے حلقہ NA 127 لاہور اور PP 173 سے 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا، لیکن شریف خاندان کا تختہ الٹ چکا تھا۔ مریم نواز کو نیب کی جانب سے دائر ایون فیلڈ کیس میں اپنے والد کی جائیدادیں چھپانے میں اہم کردار کے طور پر 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ 13 جولائی 2018 کو مریم نواز اور ان کے والد نواز شریف کو پاکستان پہنچنے پر نیب نے گرفتار کر لیا اور انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان کی والدہ کلثوم نواز لندن میں 11 ستمبر 2018 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ تب حکومت وقت کی مہربانی سے مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے مقررہ وقت پر پے رول دیا گیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز ایک آئرن لیڈی ہے جنہوں نے نہ صرف جیل ہی برداشت نہیں کی بلکہ وہاں رہ کر مشکلات اور والدہ کے انتقال جیسی تکلیف بھی سہی۔ بعد میں مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف اپیل کی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کرپشن کیس میں ان کی سزاؤں کو معطل کرنے کے بعد انہیں اور ان کے والد کو 19 ستمبر 2018 کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا۔ خیر، زندگی کیسی بھی ہو اور کسی کی بھی ہو، قدرت ایک بار موقع ضرور دیتی ہے جس سے فائدہ اٹھا کر ایک نئی شروعات کی جا سکتی ہے۔ یہی موقع ملا مریم نواز کو اور انہوں نے موقع دیکھ کر زبردست چوکا دے مارا۔ مریم نواز قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکی ہیں۔ ان کے اب تک کے سیاسی سفر کو دیکھ کر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک کٹ پتلی ہیں اور سیاست ان کے بس کی بات نہیں، لیکن اس خاتون نے دنیا کو حیران کر رکھ دیا جب 2024 کے عام انتخابات میں وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 119 لاہور سے جیت گئی اور منتخب ہوئی، اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے حلقہ PP 159 لاہور سے کامیاب ہوئی۔ انتخابات کے بعد مریم نواز کو مسلم لیگ نون نے صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا، اس لیے انہوں نے NA 119 میں اپنی نشست چھوڑ دی اور 26 فروری 2024 کو وہ 220 ووٹ حاصل کر کے بلا مقابلہ پنجاب کی 19ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی۔ مخالفین بے شک اپنی ہانکتے رہے، لیکن ذرا سچ کی اینک لگا کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اب تک کیا کھویا اور کیا پایا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے دن سے لے کر اکتوبر 2024 کے اختتام تک مریم نواز 251 دن گزار چکی ہیں، اور ان دنوں میں مریم کا پنجاب کیسا رہا یہ تو مریم نواز نے اپنی حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر بتا ہی دیا تھا، اور اس موقع پر بڑی بڑی شخصیات کو اس وقت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے یہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھی۔ خیر، اگر ہم صرف اکتوبر میں شروع ہونے والے پروجیکٹس پر نظر ڈالیں تو پنجاب دی رانی پروگرام، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے نئے جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی اور ہر جوڑے کے 20 مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا۔ ضروری فرنیچر، گھریلو استعمال کے برتن، کپڑے اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ CM پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم، اس اسکیم میں وزیرِ قرآن دازی 1000 کسانوں کو بالکل مفت ٹریکٹر دیے جائیں گے، جبکہ 9500 کاشتکاروں کو ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مریم نواز نے لاہور کو اسموگ فری بنانے کے لیے بھارت سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے بائک اسکیم، اسکالرشپ اور کسانوں کے لیے بلا سود قرضے کی فراہمی کے علاوہ بے انتہا پروجیکٹس شروع کر رکھے ہیں جن پر زور و شور سے کام جاری ہے۔ اس وقت مریم نواز نے اپنے مخالفین کو چپ کروا دیا۔ کوئی اپنے والدین سے محل خریدنے کی ضد کرتا ہے تو کوئی گاڑی خریدنے کا کہتا ہے، لیکن مریم نواز نے تو اپنے والد نواز شریف کو جہاز خریدنے کا مشورہ دے ڈالا، وہ بھی صرف ایک جہاز نہیں بلکہ PIA کی پوری کمپنی، جس میں تقریباً 30 مختلف طیارے شامل ہیں۔
ان کے اپوزیشن انہیں فیک چیف منسٹر اور مینڈیٹ چور کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ عوام کو بس کام چاہیے۔ جو کام کرتا نظر آئے گا وہی مستقبل کا سکندر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز ہمیشہ سکرین پر گردش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ پاناما لیکس اور ڈان لیکس میں مریم نواز کا نام خبروں کی زینت بنا رہا، لیکن مریم نواز نے 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اثاثوں کی تفصیلات دی، ان کے مطابق وہ $2.9 ملین کی مالک ہیں۔ ان کے قبضے میں 188 ایکڑ زمین ہے اور وہ ہزاروں نہیں بلکہ ملینز کمپنیز میں انویسٹر ہے۔ ان کا لائف سٹائل واقعی قابل تقلید ہے، بغیر سلوٹ کا سوٹ، نہایت پرکشش جیولری اور A to Z میچنگ۔ آج شاہی محل میں زندگی گزارنے والی مریم نواز کے عوام کے دل میں اپنا گھر بنا پائے گی؟ یہ تو کارکردگی اور وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہم آپ کو آئندہ سال کی کسی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔